نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر کے اس سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس سے جو نصیحتیں ملیں اس سے ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ ہدہد پرندے نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کے تعلق سے بتایا کہ وہاں ایک عورت کی حکومت ہے اور وہ لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں. اس تعلق سے مفسرین نے جو نصیحتیں بیان کی ہے اور جو سبق پیش کیا ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دوں. مفسرین نے فرمایا کہ بلقیس، جیسا کہ ہدہد نے کہا، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، اور ہدہد نے یہ بھی کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں نے پایا کہ عورت ان پر حکومت کر رہی ہے، اور میں نے اسے یعنی اس عورت کو اور اس کی قوم کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بلقیس حالت کفر میں تھی. اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے عورت وہ حکومت کرے. اس لیے کوئی حضرت بلقیس کی بادشاہت کو لے کر یہ جواز کی صورت نہ نکالے کہ ہاں جب بلقیس بھی جو ہے بادشاہت کر رہی تھی تو عورت بادشاہت کر سکتی ہے. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لن یفلح القوم ولو امورہم امراۃ، کہ ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے ہوں. یعنی عورت کو حاکم بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عقل کا پورا حصہ عطا فرمایا ہے، عورت کو اس کے مقابلے میں آدھی عقل دی ہے. آج بھی جن گھروں میں عورتوں ہی کی حکومت ہو تو وہاں کا نظام جو ہے بڑا درہم برہم ہوتا ہے. شریعت کے معاملات سے لے کر ہر طرح کے نجی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، تعلقات کے معاملات ہوں یا لین دین کے معاملات ہوں. اس لیے یاد رکھیے، عورت اگر پرہیزگار ہے، نیک ہے، اس کا مشورہ اگر صحیح ہے، اچھا ہے تو قبول بھی کرنا چاہیے. مگر یہ کہ عورتوں کی یہ فرمائش یا یہ خواہش فطرت کے خلاف ہے کہ گھر میں ہماری ہی چلے یا ہماری ہی حکومت ہو، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. بڑا پیارا واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو کہ خلیفہ مامون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ مچھیرا جو ہے مچھلی لے کر کے آیا. غریب لوگ چاہتے تھے
کہ خلیفاؤں کو بادشاہوں کو کچھ تحفہ پیش کر کے کچھ انعام کے طور پر زیادہ رقم مل جائے تو بادشاہ کے دربار میں آ جاتے تھے. مچھلی دینے کے لیے آیا تو خلیفہ نے جو ہے خوش ہو کر کے اسے 1000 درہم دے دیا. پیچھے مامون رشید کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا 2-4 درہم کی مچھلی اور آپ نے اتنی بڑی رقم لٹا دی. ارے اس سے تو خزانہ خالی ہو جائے گا. خلیفہ نے کہا بھائی بادشاہ کی شان ہوتی ہے جب دے دیتے ہیں تو ہم واپس نہیں لیتے. دے دیا تو دے دیا، بھلے 2-4 روپے کی ہو، ہم نے خوش ہو کے دے دیا. اس نے کہا نہیں، واپس لانے کی ترکیب میں بتاتی ہوں. اس نے کہا بتا کیا کروں اب یہ 1000 روپے 1000 درہم دے دیے تو کیسے واپس لوں؟ کہتی ہے اس کو بلاؤ، اس کو پوچھو مچھلی جو ہے نر ہے یا مادہ. اگر کہے کہ نر ہے تو کہنا مجھے تو مادہ چاہیے تھی، اگر مادہ ہوتی تو میں جو ہے تمہیں انعام میں کچھ دیتا. اگر کہے کہ مادہ ہے تو کہنا نر چاہیے تھی، اگر نر ہو تو جو ہے میں تمہیں کچھ دوں. یہ کہہ کے واپس لے لو. مامون رشید نے بیوی کا کہا مانا بلایا اسے، کہا بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ کوئی بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ بیچ والی ہے. مامون رشید جواب سے اتنا خوش ہوا، کہا اسے 1000 اور دے دو. اب یہ بچانے گئی تھی 1000 اور چلے گئے. اب 2000 اٹھا کر کے جب جا رہا تھا، اور شاید 2 یا 4000 جو بھی ہو، اٹھا کے جا رہا تھا تو ایک سکہ گر گیا درہم. اس پر مامون رشید کی جو ہے تصویر بھی اس زمانے میں بنی رہتی تھی. مگر بیوی کہتی ہے دیکھا یہ ہوتے ہیں ناقدرے. ایک سکہ گرا تو اس نے اٹھا لیا مچھیارے نے، کہا 2-2000 دے دیے یا 4000 دے دیے پھر بھی ایک گرا اس کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. ایسے ناقدروں کو اتنا دے دیتے ہو، یہ اس لائق نہیں ہے. جو ایک گرا وہ بھی اس نے نہیں چھوڑا، یہ کسی گزرنے والے کے لیے چھوڑ دیتا. یہ سب لالچی ہوتے ہیں، اسے بلاؤ واپس لے لو. جب بادشاہ نے اسے بلایا، کہا بھائی تجھے اتنا سب دے دیا تو 1 درہم گر گیا تھا تو کسی کے لیے چھوڑ دیتا تو، اس کو بھی تو نے اٹھا لیا، بڑا لالچی لگتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت 1 درہم ہے اس لیے نہیں اٹھایا. کہا پھر کس لیے اٹھایا؟ کہا اس میں آپ کی تصویر ہے، آپ کا نام ہے، کہیں بھولے سے کسی کا پیر اس پر نہ آ جائے، اس وجہ سے میں نے اسے اٹھا لیا. وہ خوش ہو گیا، کہا 2000 اور دے دو. مامون رشید نے اس کے بعد اعلان کرا دیا کہ جس کو پیسہ بچانا ہو بیوی کے کہنے پر نہ چلے. بہرکیف تو کہنا یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی یہ نہ نکالے کہ ہم جو ہے عورتوں کی حکومت، حضور نے فرمایا لن یفلح القوم ولو امورہم امرات، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے سارے کام جو ہے عورتوں کے سپرد کر دیے ہوں. بہرکیف اس کے بعد اس نے یہ بھی خبر دی کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرنے والے تھے. کچھ لوگ ان میں آگ کی بھی پوجا کرنے والے اور کچھ زندیق بے دین تھے. یہ زمین و آسمان کے نظام کے چلانے یا پیدا کرنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے. شیطان نے ان کے لیے سورج کی عبادت اور طرح طرح کے کفر اور برے اعمال کے راستے مزین کر دیے تھے. وہی شیطان یا اس کی باطل راہ کو مزین کرنا حق سے ان کے روکنے کا سبب بنا، جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر نہ آ سکے. انہوں نے شیطانی راہ کو ہی حسین و جمیل سمجھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے جو ہے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ،
اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، فہم لا یہتدون، تو وہ ہدایت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی ساری بات سن کر کے کہا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، آپ نے فرمایا ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو بھی غلط بیانی کرنے والوں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تیری بات کی پوری تحقیق کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم کے سامنے اگر کوئی عذر پیش کرے تو وہ اس کو ٹھکرا نہ دے، بلکہ اسے قبول کرے اور اس کی چھان بین کرے اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے متعلق فیصلہ کرے۔ جو بھی بات ہمارے سامنے آئے، آج یہ چھان بین کرنے کی جو عادت نہیں ہے، ہم کسی چیز کی چاہے وہ واٹس ایپ میں پھیلائی جائے یا اس میں پھیلائی جائے، ہم چھان بین نہیں کرتے تو پتہ نہیں کتنی غلط باتیں شیئر کرنے والے ہم ہو جاتے ہیں اور کتنی غلط باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے گمان جو ہیں وہ بدگمانیاں ہو جاتے ہیں، یہ چھان بین نہ کرنے کی بنیاد پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بھی بچو، کہ بہت زیادہ گمان کرنا بھی بدگمانی کو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تم نے سچ کہا یا تم نے غلط بیانی سے کام لیا، ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ تو آج بھی جو باتیں ہمارے سامنے آ جائے، چاہے رشتہ داروں کے تعلق سے، چاہے کسی شاگردوں کے تعلق سے، یا امام کے تعلق سے، یا امام کے پاس آئے مقتدیوں کے تعلق سے، کسی کے بھی تعلق سے، تو اس کی چھان بین ہو۔ آج چھان بین نہیں ہوتی اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور خط ہدہد ہی کو دیا کہ وہ جا کر کے بلقیس جہاں سوئی ہو وہاں ڈال دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا، اس پر کستوری لگائی اور بند کر کے اس پر مہر لگا دی۔ ہدہد کو دیا کہ اسے لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا دو۔ ہدہد پرندہ جو ہے خط لے کر گیا تو اسے سوتے ہوئے پایا، بلقیس کو۔ وہ اپنے محل میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ جب سوتی تھی تو تمام دروازے بند کر دیتی تھی، چابیاں اپنے سر کے نیچے رکھتی تھی۔ اس کا تخت 7ویں کمرے کے اندر تھا۔ ہدہد مکان کے روشن دان سے داخل ہوا اور خط اس کے سینے پر رکھ دیا جبکہ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط جو اس نے پڑھ کر کے سنایا، اس میں لکھا یہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا میرا یہ خط جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیں گے۔ وہ عورت بولی اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو نہایت رحم والا۔ اور کہ خط میں کیا تھا کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یہ اتنا ہی مضمون تھا کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور اطاعت کرتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط میں اتنا ہی لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط بلقیس نے اپنے دربار میں سنایا، کہتی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان، اے درباریوں میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے جو عزت والا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بلقیس نے آپ کے خط کو کتاب کریم کہا، عزت والا خط،
اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس خط کا جو مضمون تھا بہت ہی حسین تھا، جیسا کہ میں آگے بتاتا ہوں، بہت شورٹ، جس کو کہتے ہیں خیر الکلام قل ما دل، کہ بالکل تھوڑی سی بات مگر اس میں پورا سمندر جو ہے وہ کوزے میں بھر دیا گیا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک کریم یعنی عزت والے، کرم کرنے والے بادشاہ کی طرف سے یہ خط آیا ہے، لہذا یہ بھی عزت والا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ خط پر مہر لگی ہوئی تھی، اور جس خط پر مہر لگی ہو اسے کریم خط کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بادشاہوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے بھی مہر بنوائی تھی، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بادشاہ بغیر مہر خط کو قبول نہیں کرتے۔ اور اس خط کا جو مضمون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس اتنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط میں لکھا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان الانبیاء علیہم السلام لا یطیلون بل یقتصرون علی المقصود، کہ بے شک انبیاء کرام اپنے خطوط کو لمبا نہیں کرتے بلکہ بیان مقصد پر ہی جو ہے اکتفا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رحمان رحیم کی طرف بلانے کی دعوت بھی تھی، اس سے ابتدا بھی ہو گئی۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اس میں نفسانیت اللہ تعالی علیہ کہ مجھ پر بلندی مت چاہو، اس میں ساری نفسانیات سے روکا گیا تھا، تکبر سے، غرور سے، ہر طرح کے ظلم و ستم سے، اللہ تعالی علیہ فرما کر واتونی مسلمین، اور مسلمان ہو کر حاضر ہو جاؤ، مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ یہ اتنا شورٹ مضمون اور اتنا جامع مضمون تھا کہ اس میں ساری باتیں آ گئیں۔ اس کے بعد بلقیس نے درباریوں سے مشورہ لیا کہ یہ خط تو آیا ہے، اب اے درباریوں تم مشورہ دو کیا کروں۔ اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے 19ویں پارے میں۔ وہ کہتی ہیں قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، بولی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا ہمارے پاس جنگی ساز و سامان تو کافی مقدار میں موجود ہے اور ہمیں جسمانی قوت حاصل ہے، اور لڑائی میں ہم ثابت قدم رہنا بھی جانتے ہیں، یعنی لڑائی کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، ایک جسمانی قوت اور اس میں جو ہے ثابت قدمی، اور دوسرا ہتھیار، جنگی ساز و سامان۔ کہا یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہے، لیکن ہم تو تمہارے حکم کے پابند ہیں، اصل حکم تمہارا ہی ہے، تمہاری رائے ہی در حقیقت اصل رائے ہوگی، لہذا جو حکم ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اب بلقیس نے جو کہا قالت ان الملک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ بلقیس بولی کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ بلقیس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں،
وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بادشاہ ہیں یا نبی. تو پہلے تو کہتی ہیں کہ بادشاہ ہیں. تو اگر بادشاہ ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم حملہ کریں یا وہ حملہ کرے، تو اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ فساد ہی ہے. اس میں کچھ کو قتل کرنا ہے، کچھ کو قیدی بنانا ہے، کچھ کو جلا وطن کرنا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرنا، اور جو ہے ہر چیز اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اور سلیمان صرف بادشاہی ہیں یا نبی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے میں ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ بھیجتی ہوں. اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو یہ تحفہ رکھ لیں گے، صرف دنیا دار ہوں گے تو دنیا ہی پہ اکتفا کر لیں گے. نبی ہوں گے تو بھی معلوم ہو جائے گا، وہ چیزیں واپس کریں گے. لہذا میں دیکھتی ہوں کہ قاصد آ کر کے کیا جواب دیتا ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سارا ہدیہ، یعنی سونا، چاندی اور کچھ غلام، لونڈیاں، ہیرے جواہرات. یہاں مفسرین نے بہت کچھ بیان کیا ہے، مگر بعض مفسرین نے کہا کہ جب قرآن نے اس کی کوئی تعین نہیں کی ہے تو ہم بھی اس کی کوئی تعین نہ کریں. بس یہ ہے کہ بے شمار جو ہے بہت کچھ ہدیہ بھیجا. کہ فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي صِفَةِ الْهَدْيَةِ فَالنَّاسُ أَكْثَرُ فِيهَا لَكِنْ لَا ذِكْرَ لَهَا فِي الْكِتَابِ. امام راضی فرماتے ہیں کہ ہدیے کی تعریف میں لوگوں نے بہت کلام کیا ہے، تاہم اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں. یعنی اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ وہ ہدیہ یا بادشاہ شاہی شان کے مطابق بہت بڑا ہدیہ ہوگا. کیا تھا، کتنی مقدار میں تھا، اس بحث میں پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ شایان شان جو ہے ہدیہ لے کر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کے جو ہے سپاہی پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، قرآن میں ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعِ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو. پلٹ جاؤ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم کو شہر سے ذلیل کر کے ضرور ہم ان کو جو ہے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اس مال و ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.